فکر دے رہا ہوں میں. مجھے یہاں آ کر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرنے کی یا آپ سے اپنا وقت ضائع کروانے کا بالکل شوق نہیں ہے. جس کو مرنا ہے اور ایمان کے ساتھ مرنا ہے اس کو میں دعوت غور و فکر دے رہا ہوں. ووٹ کو عقیدے کا مسئلہ بتا رہا ہوں. تمہارا عالم مسلک پرست بمبئی سے آئے یا حیدرآباد سے، پیس ٹی وی سے آئے یا کیو ٹی وی سے، یا مکہ سے آئے یا مدینہ سے، جیب تمہارے کٹ رہے، چندہ تم دے رہے ہو، لاکھوں کے پروگرام ہو رہے ہیں، کانفرنس ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ نے اس موضوع پر سنا ہو، اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں کہ قرآن سے ثابت کیا ہو اس نے کہ ووٹ دینا چاہیے ممبر رسول پر، یا پھر ووٹ نہیں دینا چاہیے ممبر رسول پر، اگر آپ نے سنا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں میری کم علمی غلط فہمی دور ہوگی. معزز سامعین گرامی، یہ کیا چل رہا ہے؟ یہاں بیٹھ کے میں آپ کو کیا بتاؤں؟ مسلمانوں، تم پر 5 نمازیں فرض ہیں یہ بتاؤ، نبی کے طریقے پر پڑھنا ہے یہ بتاؤ. کیسے مسلمان ہو؟ آپ کو اپنے فرائض نہیں معلوم؟ اسلام کے ارکان نہیں معلوم آپ کو؟ دسترخوان پر بیٹھ کر سنت کیا ہے؟ پہلے کھارا کھائیں کہ میٹھا کھائیں؟ یہ بتاؤ. ماہ مبارک آ جائے تو روزے فرض ہے مسلمانوں، یہ بتاؤ. یہ موقع ہے آدھا 1 گھنٹے کا اتنا پر تکلف پروگرام بے وقت لوگوں کو زحمت دینا، ٹھنڈ میں بٹھانا. تو سوال یہ ہے پھر کہ بچپن سے کیا چل رہا ہے، بچہ کیا پڑھ رہا ہے، جوان ہو گیا کیا پڑھ لیا اس نے، کیا بن گیا، کیا کرنے لگا، وہ ریٹائرڈ ہو گیا، پینشن کھانے لگا. اب توبہ بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے، اتنا زنگ لگ گیا ہے کلیجے میں. میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ یاد کیجئے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہیں آپ غور فرمائیے، اپنی یادداشت پر ذرا زور دیجئے کہ کیا کچھ کبھی آپ نے سنا ہے ووٹ کے مسئلے پر، الیکشن کے مسئلے پر قرآن و حدیث کی روح سے قرآن میں یہ ہے اور یہ نہیں ہے؟ بڑی آسانی سے کوئی جاہل کہہ دیتا ہے کہ یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، تو پھر قرآن تو انکمپلیٹ ہوا. کمپلیٹ کہاں ہوا پھر قرآن، جبکہ نبی فرماتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ہے. اگر آپ کو شک بھی ہے قرآن کے دین پر انکمپلیٹ ہونے کا تو آپ مسلمان نہیں ہیں، اسلام سے خارج ہیں، آپ جہنم میں جائیں گے. آپ ابھی چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے اس لیے آپ کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی، ورنہ مرتد کی سزا، اسلام سے پھر جانے کی سزا اسلامی حکومت میں سزائے موت ہے، سزائے موت. میرے بھائیو کیا چل رہا ہے؟ ذرا کچھ غور کر لیجئے قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ آئے
کی روح کو لے جائے، آپ کے احباب 4-6 گھنٹے میں اور تکلف کریں گے تو 24 گھنٹے کے اندر قبر میں گاڑ کے آ جائیں گے۔ نہ دوستی یاری کام آئے گی آپ کو، نہ بھائی چارگی کام آئے گی، نہ بال بچے، نہ بیوی، جن کے لیے آپ اپنی ایسی تیسی کرواتے بیٹھے ہیں، خدا کو بھول گئے، رسول کو بھول گئے، دنیا دماغ پر سوار ہے، دنیا داری کے لیے سارے سمجھوتے چل رہے ہیں، سارے ڈر صرف اس لیے ہے کہ کوئی جان نہ لے لے، کوئی سولی پر نہ چڑھا دے، کہیں دھندے مندے نہ پڑ جائے۔ میرے بھائیو، یہ سارے ڈر نکال دو، سارے ڈر نکال دو، اللہ واحد کا ڈر اپنے دل و دماغ میں رکھو۔ ایمان کا تقاضا ہے یہ، ایمان کا تقاضا ہے یہ۔ خدا کی قسم، جب تک تمہارے دلوں سے اور کلیجوں سے یہ دنیا داروں کا اور دنیا کا ڈر نہیں نکلے گا، میری بات اور قرآن تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں آ سکتا۔ نبی نے فرمایا کہ تم تعداد میں زیادہ ہوگے لیکن بد سے بدتر ہوگے تم، کوئی تمہاری وقت نہیں ہوگی۔ صحابہ نے دریافت فرمایا کیا ہوگا؟ وہن پیدا ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، وہن، حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔ موت کو ناپسند کرو گے تو مرنا پسند نہیں کرو گے، جینے کو ترجیح دو گے، دنیا میں اپنا فیوچر تلاش کرو گے۔ فیوچر، میرا فیوچر، شادی کے بعد میرے بچوں کا مستقبل، فیوچر، میرے بچوں کا بھوشیہ، اور اس گڑا بھاگ میں لگو گے، ہر باطل کے آگے سجدہ کرو گے، تب ہاتھ جوڑو گے، پیر پڑو گے، اتنا جھک جاؤ گے کہ شیطان مردود کو بھی شرم آئے گی۔ معزز سامعین کرام، اس وقت کسی متولی کا اور صدر کا پریشر نہیں ہے مجھ پر، آزاد انسان بات کر رہا ہے تم سے، اور اسلام کو بیان کرنے کے لیے پہلی شرط ہے آزادی۔ بھاڑے کا ڈٹا اسلام بیان نہیں کر سکتا، یہ بات اس کا متولی اور اس کا صدر اور ممبران مساجد، مکاتب، مدارس برداشت نہیں کر سکتے۔ عوام سے خطاب ہے میرا، چند لوگ اس عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور عوام جان بوجھ کر بے وقوف بن رہی ہے۔ کیا؟ جیسی روح ویسے فرشتے۔ حکیم بھی نس دیکھ کے پوڑی باندھتا ہے۔ عوام بگڑ گئی، عوام کو بگاڑ دیا گیا، عوام بگڑ گئی، ممبر رسول پر اب من مانی چل رہی ہے۔ تم صرف 2 رکعت نماز پڑھنے جاتے ہو اور مسلک کے متولی کے غلام کو سن کے آتے ہو، میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھوتھا قرآن کا بیان ہے۔ خدا کی قسم، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ میرے بھائیوں، شاید ہی یہ آیت
ممبر پہ آتی ہو یا مولانا محترم کے زبان پہ آتی ہو، لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں، یہ طاغوت ہوتا کیا ہے، یہ ہلو کیا ہے، طاغوت کیا ہے، نہیں معلوم۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جب تک مسلمانوں یا انسانوں تم طاغوت کا انکار نہیں کرو گے، جب تک تم طاغوت کا انکار نہیں کرو گے، جب تک تم طاغوت کا انکار نہیں کرو گے، ایمان کا تمہارے کوئی مطلب ہی نہیں، مطلب ہی نہیں۔ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لایا، تو گویا اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، مضبوط سہارا، مضبوط رسی کو گویا اس نے تھام لیا، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اب قرآن کا یہ بیان اس سے پہلے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں لفظ دین ہے، دین کا لفظ ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ دین کے اندر دین کو قبول کروانے میں، دین کو منوانے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اب عالم اپنے حساب سے سب کو نبھاتے ہوئے، سب کا خیال رکھتے ہوئے ہی قرآن کی تشریح کرتا ہے بیچارہ، کہ سانپ مر جائے اور لاٹھی نہ ٹوٹے، کہ دین کے اندر زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ آپ اپنے دین پر رہے، عیسائی اپنے دین پر رہے، ہندو اپنے دین پر رہے، یہودی اپنے دین پر رہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے دین کے مسئلے پر۔ میں اپنے علماء کرام سے، فاضل علماء کرام سے پوچھتا ہوں، کیا یہی ہے قرآن کریم کا خلاصہ؟ کیا یہی ہے سنت رسول؟ اگر ایسی بات تھی تو پھر ابو جہل، ابو لہب اپنے دین پر رہتا، نبی اور صحابہ اپنے دین پر رہتے، لڑائی جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ تم مندروں میں بھجن بجاؤ، ہم مسجدوں میں اذان دے لیں گے، کوئی دقت نہیں۔ یہ اتنا لمبا بائیکاٹ 13 سال تک رسول پاک کا جینا دو بھر کر دیا۔ مکہ کے کافروں نے، مشرکوں نے، کسی کل چین نہیں تھی، خدا کی قسم۔ قرآن پڑھیے اور سیرت النبی کا جائزہ لیجیے آپ، تو آخر بات ایسی کیا کہہ دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پورے سرداران مکہ، متولیان خانہ کعبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ ان کو ایک حد تک منانے کی کوشش کی گئی، ایک حد تک منانے کی کوشش کی گئی کہ محمد بیٹا، بھتیجے، ذرا ہماری بات مان لے بیٹا، یہ کون سا نیا دین لے کر آ گیا ہے تو اپنے باپ دادا کے خلاف، ان کے دین کے خلاف؟ اگر تو یہ دین پیش کر کے کچھ چاہتا ہے
کچھ عزت، کچھ شہرت، کچھ دولت، کچھ مرتبت اگر چاہتا ہے تو ہم تجھ کو نوازے دیتے، مگر بیٹا یہ خرافات مت پھیلا، یہ کون سا نیا دین لے کے آ گئے محمد تو، یہ قرآن کے بیان ہے سبھی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، ایک دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو، میں اپنی بات سے پھرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغام تم کو سنا رہا ہوں۔ اگر اس کلمے کو پڑھ لو گے، اس کلمے کو پڑھ لو گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کے گویا ساری دنیا کے تم مالک بن جاؤ گے، میں اپنی بات سے پھر نہیں سکتا۔ تاریخ پڑھیے، پڑھنے سے تعلق ہے اس کا، کیا کچھ ہوا رسول اللہ کے ساتھ 13 سال مکہ کے، اور اس کے بعد 10 سال مدینہ کے، ہجرت کے بعد 23 سالوں میں خدا کی قسم صرف جنگ ہی جنگ ہے، جنگ ہی جنگ ہے۔ 13 سال تک کفار و مشرکین نے اور مدینہ کے یہودیوں نے انتھک کوشش کی کہ محمد ڈاؤن ہو جائے، محمد کا مشن ڈاؤن ہو جائے، یہ آگے بڑھنے نہ پائیں۔ پورا قرآن اس کی تشریح ہے، یہ پورا قرآن اس کی تشریح ہے۔ سورہ توبہ، سورہ انفال، سورہ آل عمران، سورہ بقر، ذرا آپ دیکھیے تو اٹھا کے۔ مگر سازشوں کے چکر میں ہم صرف قرآن کو پڑھتے ہیں تو ناظرہ پڑھتے ہیں، بس ناظرہ عربی میں، زبان یار من ترکی ومن ترکی نمیدارا، قرآن کی زبان نہیں آتی اور میں قرآن کو جپے جا رہا ہوں، پڑھے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جس طرح کانوینٹ سے اسکول کالج تک پوری توجہ کے ساتھ سمجھتے ہوئے، ٹیوشن لیتے ہوئے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کا مستحق ہے قرآن۔ قرآن کو آپ سمجھیے اور اچھے سے سمجھیے کہ یہ اتنی موٹی کتاب کیوں ہے۔ یہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھوتا نہیں کیا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ آپ کو مسجد کے اندر یا کسی عالم اور فاضل دین سے ووٹ اور الیکشن کے مسئلے پر سننے کو نہیں ملے گا، اسی طرح آپ کو دلائل سنائی دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے سمجھوتا کیا، کفار و مشرکین سے کمپرمائز کیا۔ سکے کا ایک پہلو ہے یہ، سکے کا ایک پہلو ہے یہ، کس کنڈیشن میں ہوا سمجھوتا؟ حدیبیہ کے مقام پر، حدیبیہ کے مقام پر صلح حدیبیہ ہوئی، صلح ہوئی، کمپرمائز ہوا۔ کیا حالات تھے، کیا حالات تھے، کیوں سمجھوتا ہوا؟ اور پھر اس کے بعد وہ سمجھوتا ختم نہیں ہوا، پھر نبی اور صحابہ باقاعدہ کفار و مشرکین کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ووٹر بن کر رہے، ان کے ووٹر بن کر رہے، ان کے حمایتی اور ان کی تائید میں رہے کہ حدیبیہ کے مقام پر سمجھوتا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، سکے کا دوسرا پہلو، سکے کا دوسرا پہلو اگر مولوی خود بیان کر دے تو عوام سمجھ لے، عوام سمجھ لے، مگر میٹھا میٹھا حباب اور کڑوا کڑوا تو ممبر ہمارے ہاتھ میں ہے، مدرسے ہمارے ہاتھ میں ہے، دولت اور چندوں کی پیٹیاں ہمارے ہاتھ میں ہے،
ہم جیسا چاہیں گے گھوٹیں گے اپنے مولوی کے ذریعے عوام کو سلدیا کمپوز دے کر خدا کی قسم اس کو کچھ نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے کمپرمائز ہو گیا تھا، اب اپنے کو زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے۔ صلح کے مقام پر کمپرمائز، جب رسول اللہ ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں سے کمپرمائز، اہل کتاب سے معاہدہ سمجھوتا۔ میرے بھائیوں، اپنے عالموں سے بولو کہ ذرا اس سکے کا دوسرا پہلو بیان کرے۔ مولانا محترم، اپنے بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں تم نے ہندوستان کے مسلمانوں کو غلام بنانے میں یہ دلیل دی کہ آپ کو آگے کچھ کرنے کا نہیں ہے، بس سمجھوتا ہو گیا ہے۔ 47 میں سمجھوتا ہو گیا ہے، ہر ایک کو اپنے دین پر عمل کرنے کی، اپنی شریعت پر عمل کرنے کی، اپنے دھرم پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ سردار اپنے ہاتھ میں تلوار رکھے گا، پگڑی پہنے گا، داڑھی رکھ کر گورنمنٹ سرونٹ بن سکے گا، مگر گائے نہیں کھا سکے گا بیچارہ مسلمان۔ مسلمانوں، ذرا غور کرو، مسجد مدرسے کو یا پھر تمہارے دھرم کو جگہ گھر کے اندر دی جائے گی، جو چاہو کرو، اس کو سرکاری کاریالوں میں نہیں لایا جائے گا، پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں، سرکاری کاریالوں میں کوئی مندر کی فوٹو، کوئی تاج الدین کی فوٹو، کوئی خانہ کعبہ کی فوٹو نہیں ہوگی۔ دھرم کو گھر میں دیکھا جائے گا، سرکاری کاریالوں میں نہیں۔ مسلمانوں، اگر تم اندھے نہیں ہو تو ذرا جائزہ لو اور اپنے مولوی صاحبان سے پوچھو کیسا سمجھوتا ہوا تھا 47 میں۔ یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ہندو راشٹر ہے، مسلمان یہاں بدترین غلامی کی حیثیت سے زندگی جی رہا ہے، اس کو نسل بندی کروانا ہے، اس کو حلال چیز کھانے کا موقع نہیں ہے، اس کو اس نظام باطل کا، نظام طاغوت کا ووٹر بن کر رہنا ہے۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے محکوم، اگر پھر صلح دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہو، آپ کا انتقال اسلام کی حالت اور ایمان کی حالت میں ہو، تو اس سبجیکٹ پر 17 بار غور کرنا پڑے گا اور اپنے مولانا کی ایک ایک دلیل کو لے کر اس چوراہے پر آنا پڑے گا۔ کیا بول رہے ہیں تم مولانا؟ باقاعدہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، باقاعدہ ڈیبیٹ۔ ایک سوال تم کرو، ایک سوال ہم کریں۔ پبلک بیوقوف نہیں ہے، پبلک کے پاس دماغ ہے، اگر علم نہیں ہے تو کیا ہوا قرآن کا، لیکن دماغ رکھتی ہے۔ 5 منٹ تم بولو، 5 منٹ تم بولو، کسی طرح سے یہ مسئلہ کلیئر ہونا چاہیے۔ ووٹ کا اور الیکشن کا میں اس کو عقیدے سے جوڑ رہا ہوں، خدا کی قسم، کوئی معمولی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کہ اگر آپ نے نظام باطل کو، نظام طاغوت کو، انسانی کانسٹیٹیوشن کو ووٹ دے دیا، اس کی حمایت کر دی، ووٹ دے کر
ووٹ دے کر اس کی تائید کر دے تو آپ ایمان سے خارج ہو گئے۔ اگر یہ بات آپ کے نالج میں نہیں ہے تو آج سے آپ کو نیند نہیں آنا چاہیے۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ کیا یہ آڈیو ویڈیو بن رہا ہے، بعد میں بھی آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنا ووٹ ویکتی کو نہیں دیتے، آپ اپنا ووٹ پارٹی کو نہیں دیتے، آپ اپنا ووٹ ویوستھا کو دیتے ہیں، سسٹم کو دیتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو دیتے ہیں۔ آپ اپنا ووٹ، آپ اگر اس غلط فہمی میں ہے کہ ہارون مولانا الیکشن میں کھڑا ہوا ہے اور ہم ووٹ ہارون مولانا کو دے رہے ہیں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ ووٹ اپنا ہارون کو نہیں بلکہ اس ویوستھا کو دے رہے ہیں جو اس وقت لاگو ہے، انسانی ویوستھا، لوکتنتر، بھارتی سموِدھان، اس کافر انسانی حکومت کو آپ ووٹ دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے علماء، میرے متقیوں، ذرا غور فرماؤ، ذرا غور فرماؤ۔ کیا کر رہے تم خاموش کیوں مسجد کے اندر، اپنے ممبروں پر، اپنے اسٹیج پر، اپنی کانفرنس میں خاموش کیوں ہو؟ تم کلیئر کرو اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے، بتاؤ ایمان و یقین کس کو کہتے ہیں؟ ہارون اگر جیت کر جائے گا آپ کے ووٹ سے تو سب سے پہلے جا کے شپث لے گا، شپث سماروہ میں وہ یہ بولے گا، ایک طرف جائے قرآن اور شریعت، ایک طرف جائے قرآن اور شریعت، ہاں مانتا ہوں لیکن نبھاؤں گا نہیں اس کو۔ اب میں یہ بول رہا ہوں پبلک کے سامنے علی اعلان کہ میں ہارون عمری بن عبداللہ گرو سے اس بات کی شپث لیتا ہوں، شپث کا مطلب شہادت، شہادت کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کی شپث لیتا ہوں کہ سچے دل سے بھارتی سموِدھان کا پابند رہوں گا۔ بھارتی سموِدھان میں کیا کچھ نہیں ہے، یہ قرآن کا باغی ہے، یہ دشمن ہے محمد رسول اللہ کا، مجاہدین اسلام کا۔ اور کتنا کلیئر کروں آپ کے سامنے، سوال یہ ہے کہ مکاریوں کا دور ہے، شاطر بیچارے بھولو بھالوں کا استعمال کر رہے ہیں، مدرسے کے لیٹر پیڈ پہ تائید کی جا رہی ہے، مدرسے کے لیٹر پیڈوں پہ تائید کی جا رہی ہے، اس کو ٹکٹ دی جائے اور اس کو نہ دی جائے، اور مسجدوں کے اندر میٹنگ کی جا رہی ہے کہ اپنے کو ووٹ کس کو دینا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بات ممبر رسول پر عوام کے سامنے کیوں نہیں آتی؟ یہ تمہارے اسٹیجوں پر کیوں نہیں آتی یہ بات؟ جس طرح میں تمہارے سامنے خطاب کر رہا ہوں اس وقت، اس طرح بات کیوں نہیں آتی؟ کیوں ہارون کیا بتائے گا؟ ہم بتاتے ہیں ووٹ جائز ہے، اور الیکشن میں، اس الیکشن میں بھارتی سموِدھان کو ووٹ کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم، مجرمانہ خاموشی، شاطرانہ باتیں، شاطرانہ دلائل۔ خدا کی قسم، رسول اللہ فرماتے ہیں آئے گا ایک وقت ایسا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن رسمی طور پر پڑھا جائے گا، قرآن رسمی طور پر پڑھا جائے گا اور اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ یہ مسلک ہی تو ہے، یہ مسلک ہی تو ہے کہ ہم کٹر وہابی ہیں، کٹر بریلوی ہیں، کٹر حنفی، دیوبندی اور شیعہ ہیں، لیکن ووٹ اور الیکشن کے مسئلے پر ہم متفق ہیں کہ بہرحال دینا چاہیے۔